الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل قدر بزرگان محترم، اسلامی میرے نوجوان بھائیوں، گھروں کے اندر بیٹھی سن رہی پردے میں میری مقدس مائیں اور بہنیں، معراج کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کا آغاز ہوا ہے اور اسی سلسلے پر گفتگو چلے گی۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، جس مہینے کی 27ویں شب کو آقا کو معراج نصیب ہوئی۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے، رب کائنات نے ہر نبی کو معجزات سے سرفراز فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ کم سے کم ایک نبی کو رب کائنات نے 13 معجزات سے سرفراز فرمایا ہے، اور وہ سارے معجزات ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھے، اور ہر نبی کو معراج ہوئی ہے کسی نہ کسی شکل سے۔ ہر نبی کو معراج ہوئی ہے کسی نہ کسی شکل سے۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، ہر نبی کو معراج ہوئی۔ کسی نبی کو معراج ہوئی ہے آتش نمرود کے اندر، کسی نبی کو معراج ہوئی ہے چھری کے نیچے، کسی نبی کو معراج ہوئی ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر، کسی نبی کو معراج ہوئی ہے آرے کے نیچے، اور کسی نبی کو معراج ہوئی ہے پہلے آسمان پر، کسی نبی کو معراج ہوئی ہے چوتھے آسمان پر۔ گویا کہ ہر نبی کو کسی نہ کسی شکل سے معراج ہوئی ہے، لیکن میرے آقا سرور کونین، امام کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شفیع المذنبین، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے،
عرش اعظم پر بلا کر کے رب کائنات نے معراج سے سرفراز فرمایا۔ اور معراج کس دن ہوئی ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے کہ جس دن آقا کی پیدائش ہوئی، جس دن آقا نے ہجرت کیا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ پیر کے روز یعنی سوموار کے دن ہوئی، آپ کی پیدائش مبارکہ۔ اور اسی دن نبی پاک علیہ السلام نے مکہ المکرمہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، سوموار کا پیر کا دن تھا۔ اور اسی پیر کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہوا ہے، اسی سوموار کے دن۔ آقا جب دنیا میں تشریف لائے سوموار کا دن تھا، مبارک ساعت تھی، مبارک لمحہ تھا۔ اسی کو شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ بھوروے سمیا رہل دنواں سوموار ہو، بھوروے سمیا رہل، صبح کا سہانا وقت تھا، پیر کا دن تھا، بھوروے سمیا رہل دنواں سوموار ہو، مکہ میں پیدا بھیلن، مکہ میں پیدا بھیلن مدنی سرکار ہو۔ تو ہمارے آقا جس دن پیدا ہوئے سوموار کا دن تھا، ہمارے آقا جس دن ہجرت فرمائی ہے جو اس دن سوموار کا دن تھا۔ نبی پاک علیہ السلام جب اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو سوموار کا دن تھا، اور جس دن اس دنیا سے عرش اعظم پہ جانے لگے تو سوموار کا دن تھا۔ اور رجب کا مہینہ تھا، 27ویں شب تھی، اور عجیب اتفاق دیکھیے کہ میرا نکاح بھی اسی رجب میں ہوا ہے اور دن بھی سوموار تھا۔ سبحان اللہ بولیے، میری شادی اسی مہینے میں ہوئی ہے 22 رجب کو، اور دن سوموار کا تھا۔ تو یہ سوموار کا دن سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے، یہ سوموار کا دن سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے اس کی ایک فضیلت ہے، جبکہ ہر دن ایک الگ مقام رکھتا ہے، لیکن جس دن کی نسبت ہمارے آقا سے مل جائے اس دن کا مقام کیا ہو سکتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو سوموار کا دن تھا جس دن آقا کو معراج نصیب ہوئی۔ اب یہاں پر میں رک کر کے ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، جب ہر نبی کو اس دنیا کے اندر معراج ہوئی تو ہمارے آقا کو اس دنیا کے اندر معراج کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کو عرش اعظم پہ معراج کے لیے کیوں بلایا گیا؟ ایک سوال قائم ہوتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں معراج ہوئی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے معراج ہوئی، جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں معراج ہوئی، جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں معراج ہوئی، تو ہمارے آقا علیہ السلام کو آسمان پہ 7ویں آسمان سے آگے عرش اعظم پہ کیوں بلا لیا گیا؟ اس کا جواب آئیے آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت علامہ عثمان بن محمد الشاکر علیہ الرحمہ اس کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ آخر نبی پاک علیہ السلام کو معراج اس زمین پر کیوں نہیں ہوئی؟ وہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے، زمین و آسمان کے درمیان بحث ہوتی ہے، زمین کہتی ہے میں تجھ سے افضل ہوں، آسمان کہتا ہے کہ میں تجھ سے افضل ہوں۔ جس طریقے سے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی پیدائش نہ رات کو ہوئی نہ دن کو ہوئی، اگر رات کو پیدائش ہوتی تو رات دن سے کہتی کہ میں تجھ سے افضل ہوں، اگر ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی پیدائش دن کو ہو جاتی تو دن رات سے کہتا کہ میں تجھ سے افضل ہوں۔ اللہ نے فرمایا
کہ نہ میں اپنے نبی کو رات میں پیدا کروں گا، نہ میں اپنے نبی کو دن میں پیدا کروں گا، بلکہ ایسے موقع پر ایسے وقت میں اپنے نبی کو پیدا کروں گا کہ رات جا رہی ہوگی، دن آ رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، رات آ رہی ہوگی، رات جا رہی ہوگی، دن آ رہا ہوگا۔ وہی ہوا، صبح کا سہانا وقت، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، اسی وقت ہمارے آقا تشریف لائے۔ اسی طریقے سے زمین و آسمان کے درمیان آپس میں مناظرہ ہوتا ہے، مکالمہ ہوتا ہے، بحث و گفتگو ہوتی ہے کہ میں تجھ سے افضل ہوں، میں تجھ سے افضل ہوں۔ فلک نے کہا کہ فلک نے کہا یعنی آسمان میں نے کہا مجھ میں ملائکو انبیاء، مجھ میں ملائک ہوں گے۔ کیا کہا آسمان میں؟ کہ مجھ میں ملائک باصفا ہوں گے، ملائک باصفا ہوں گے، فلک نے کہا۔ تو زمین نے کہا کہ مجھ میں انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے۔ زمین نے کہا مجھ میں انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے۔ فلک نے کہا کہ ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، فلک نے کہا کہ ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے۔ زمین نے کہا کہ مجھ میں طور ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے۔ زمین نے کہا مجھ میں طور ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے۔ فلک نے کہا کہ مجھ میں عرش و کرسی قلم ہے۔ زمین نے کہا کہ مجھ میں آقا کے قدم ہے، مجھ میں آقا کے قدم ہے۔ آسمان نے کہا کہ میں ستاروں والا ہوں، چاند والا ہوں، سورج والا ہوں۔ زمین نے کہا کہ میں محمد مصطفیٰ والا ہوں، زمین نے کہا میں محمد مصطفیٰ والا ہوں۔ فلک نے کہا کہ مجھ میں فرشتوں کی جماعت ہے، فلک نے کہا کہ مجھ میں فرشتوں کی جماعت ہے۔ اس وقت زمین نے کہا کہ مجھ پر محمد مصطفیٰ کی تربت ہے، مجھ زمین پر محمد مصطفیٰ کے قدم ہے، تربت ہے۔ تو زمین جیت گئی، آسمان ہار گیا، زمین جیت گئی، آسمان ہار گیا۔ اس وقت رب کائنات کے دربار میں آسمان نے کہا اے میرے پروردگار، تو نے تو اپنے لاڈلے نبی کو زمین میں پیدا کیا، زمین میں دفن ہو جائیں گے، لیکن یہ مرتبہ، یہ مقام مجھے نہیں ملے گا۔ اے میرے پروردگار، ذرا اپنے لاڈلے نبی کو، پیارے نبی کو، جس کو آپ نے مصطفیٰ بنایا، مرتضی بنایا، مجتبی بنایا، جس کو آپ نے یاسین بنایا، طٰہٰ بنایا، مزمل بنایا، مدثر بنایا، او میرے پاک پروردگار، آپ اس نبی کو ذرا میرے سامنے لے آئیے، ان کے قدم میرے اوپر لے آئیے۔ دعا کی ہے، تمنا ظاہر کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تیری دعا قبول کرتا ہوں۔ ایک حکمت یہ ہے، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صرف فرش کے نبی نہیں ہیں، ہمارے آقا صرف فرشیوں کے نبی نہیں ہیں، بلکہ عرشیوں کے نبی ہیں۔ رب کائنات کی تمنا تھی کہ میرے آقا سے سارے فرشتے ملاقات کر لے۔ زمین میں سارے فرشتے نہیں ہیں، بلکہ فرشتوں کا مسکن و محور آسمان ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ کیوں نہ میں اپنے لاڈلے نبی کو آسمان پہ بلا لوں، تاکہ میرے سارے فرشتے میرے آقا کا دیدار کر لے۔ اب جب آقا کا دیدار کیا جائے تو کس انداز سے کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبریل جاؤ، میرے محبوب کو جلدی جاؤ اور جلدی لے کر کے آؤ۔ حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب کو جلدی جاؤ، جلدی لے کر کے آؤ۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام کو آقا کو لینے کے لیے آنے لگے۔ اس وقت ہمارے آقا کہاں تھے؟ روایتیں ملتی ہیں کہ اس وقت نبی پاک علیہ السلام کعبہ کے سامنے تھے،
یا حتیم کے سامنے تھے یا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پہ تشریف رکھتے ہیں، آرام کر رہے تھے، یا اپنے مکان پہ آرام کر رہے تھے؟ اس سے مجھے بحث نہیں ہے کہ ہمارے آقا کہاں پہ آرام کر رہے تھے، اتنا تو طے ہے کہ ہمارے آقا مکہ میں آرام کر رہے تھے۔ ام ہانی کا مکان بھی مکہ میں، آپ کا مکان بھی مکہ میں، خانہ کعبہ بھی مکہ میں، حتیم کعبہ بھی مکہ میں۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ اکثر علماء کرام کی رائے یہی ہے۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو لینے کے لیے آنے لگے، کچھ دور آگے بڑھے حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، اے جبریل تذہب وحیدا، تنہا کیوں جا رہے ہو؟ اگر جانا ہے تو تجھے پتا ہونا چاہیے میرے نبی کا کیا مقام ہے، میرے نبی کو لانے کے لیے جا رہے ہو تو تنہا کیوں جا رہے ہو؟ میرے نبی کو لانے کے لیے جا رہے ہو تو 70,000 نورانی فرشتوں کی جماعت لے کر کے جاؤ۔ تذہب وحیدا، تنہا کیوں جا رہے ہو؟ فرشتوں کی 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر کے جاؤ۔ اب نبی پاک علیہ السلام کو لانے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی نورانی جماعت لے کر کے تشریف لانے لگے آقا کے دربار میں، آقا کی خدمت عالیہ میں تشریف لائے۔ آقا کے سامنے جب آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ پیارے آقا آرام فرما رہے ہیں، نیند کی آغوش میں ہے۔ نبی بعد میں فرماتے ہیں کہ انا بین النائم والیقظان، کہ میں نیند اور بیداری کے درمیانی حالت میں تھا، نہ میں بالکل نیند میں تھا نہ میں بالکل بیدار تھا، بلکہ میں نیند اور بیداری کے درمیانی حالت میں تھا۔ اسی درمیان حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ یہاں پر رک کر کے میں بتا دوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی آنکھیں سوتی ہیں۔ آقا خود فرماتے ہیں کہ تنام عینین ولا ینام قلبی، کہ آنکھیں میری سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی پاک علیہ السلام اگر نیند میں ہے تو نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، نبی ہمیشہ باوضو رہتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام اگر نیند میں چلے جائے تو نیند میں جانے کے بعد بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ آقا نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا ہے۔ اگر ہم یہاں پر ابھی بیٹھے ہیں، اگر کوئی رات کو جاگے ہیں یا تھکے ماندے ہیں، ٹیک لگاتے ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے تو ہماری آنکھ بھی سو جاتی ہے، ہمارا دل بھی سو جاتا ہے۔ جیسے ہی آنکھ جھپکی ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر ٹیک لگائے ہوئے ہیں تو فوراً ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن نبی کا وضو ٹوٹتا نہیں سونے سے، نبی کا وضو ٹوٹتا نہیں۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب یہ سوچنے لگے کہ میں آقا کو بیدار کروں تو کیسے کروں، اب میں آقا کو بیدار کروں تو کیسے کروں، پریشان ہے کہ میں آقا کو کیسے جگاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جگانے میں بے ادبی ہو جائے اور آقا کو تکلیف ہو جائے۔ جگانے میں کتنا خیال کر رہے ہیں، اور آج ہمارے اعمال کیسے ہیں، جس اعمال سے نبی کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے اس کا احساس بھی ہمیں نہیں ہوتا ہے۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام آگے جاتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے فتحیر جبرائیل، کہ جبرائیل حیران ہو گیا، اقبل و ادبر، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں، اور پریشان ہے کہ میں آقا کو بیدار کیسے کراؤں۔ جب پریشان ہو گئے تب حضرت جبریل علیہ السلام نے رب کائنات کے دربار میں عرض کیا کہ میرے پاک پروردگار، ذرا مجھے بتا دیجئے کہ میں آپ کے نبی کو جگاؤں تو جگاؤں کیسے، میں آپ کے نبی کو جگاؤں تو جگاؤں کیسے،
ذرا انداز بتا دیا جائے میں آپ کے نبی کو کیسے جگاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے نبی کو تکلیف ہو جائے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا جبرائیل قدم قبل قدمین، آپ اپنے لب کو میرے نبی کے قدم میں رکھ دیجئے، آپ اپنے لب سے میرے نبی کے تلووں کا بوسہ لے لیجئے، اس لیے کہ یہ رات نرالی ہے، معراج نرالی ہے، میرا نبی نرالا ہے، میرے نبی کے اٹھانے کے انداز بھی نرالے ہونے چاہیے۔ رات نرالی ہے، معراج نرالی ہے، شب نرالی ہے، اور یہ مبارک رات نرالی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا نبی نرالا ہے، اٹھانے کے انداز بھی نرالے ہونے چاہیے۔ حضور پاک علیہ السلام کے قریب آئے اور آ کر کے اپنے لب کا بوسہ لیا، اپنے لب سے بوسہ لیا ہے آپ کے قدم مبارک کو۔ جب آپ کے قدم مبارک کو بوسہ لیا تو نبی پاک علیہ السلام کی آنکھیں کھل گئی۔ جب آنکھیں کھل گئی تو آقا نے فرمایا کہ ما بالک یا جبرائیل، جبرائیل کیا حال ہے، تو نے میرے قدم کو بوسہ کیوں لیا؟ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر آواز آتی ہے کہ اے جبرائیل، تو نے میرے نبی کے قدم کو چوم لیا ہے، جتنے 70,000 فرشتے ہیں وہ سارے فرشتے میرے نبی کو قدم کو چومے۔ اب سارے 70,000 فرشتے آقا کے قدم کو یکے بعد دیگرے چومتے ہیں۔ جب آقا کے قدم کو چومتے ہیں، چومنے کے بعد آقا نے فرمایا کہ اے جبرائیل کیف وجدت، تو نے کیسا پایا؟ جب تو نے میرے پاؤں کو چوما تو تو نے میرے پاؤں کے چومنے کو کیسا پایا؟ تو نے مجھے پاؤں چوم کر کے اٹھایا، لیکن ذرا یہ بتا کہ تو نے جب میرے پاؤں کو چوما تو میرے پاؤں کے چومنے میں تجھے کیفیت کیسی لگی، تجھے خوشبو کیسی لگی، ذرا بتا دو دے۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر، میں نے جنت کو دیکھا، میں نے جنت کے نظاروں کو دیکھا، میں نے جنت کے بہاروں کو دیکھا، میں نے جنت کے گلزاروں کو دیکھا، میں نے جنت کے گلشنوں کو دیکھا، میں نے جنت کے حسن کے حسین حوروں کو دیکھا۔ ہے میرے پروردگار، میں نے جنت کے حسین مناظر کو دیکھا، لیکن وہ خوشبو نہیں ملی جو آپ کے قدم میں خوشبو ملی۔ سبحان اللہ، میں نے جنت کے اندر وہ خوشبو نہیں پائی جو خوشبو میں نے آپ کے قدم میں پائی۔ اب یہاں پر رک کر کے میں بتا دوں کہ آقا کے قدم کی خوشبو کا یہ حال ہے تو آقا کے ہاتھ دست مبارک کی خوشبو کا کیا حال ہوگا؟ آقا کے جسم مبارک کی خوشبو کا کیا حال ہوگا؟ آقا کے چہرے مبارک کی خوشبو کا کیا حال ہوگا؟ آقا کے دندان مبارک کی خوشبو کا کیا حال ہوگا؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت بچپن سے کیا کرتا تھا اور ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہا کرتا تھا، لیکن جب جب نبی پاک علیہ السلام اپنے دست مبارک میرے ہاتھ پر، میرے سر پر، میرے کپڑے پر رکھ دیا کرتے تو کئی دن تک خوشبو آیا کرتی تھی۔ جب آپ اپنے دست مبارک میرے سر پر، میرے کپڑے پر، میرے بدن پہ رکھ دیا کرتے تو کئی دنوں تک خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور آگے فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں جب بیٹھتا تو میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہتا، میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہتا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ تو آقا کے چہرے کو کیوں دیکھتا رہتا ہے؟
آقا کے چہرے کو کیوں دیکھتا رہتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس لیے دیکھتا رہتا ہوں کہ ہم بھی مسکراتے ہیں، آپ بھی مسکراتے ہیں، لیکن نبی کا مسکرانا عجیب مسکرانا ہوتا ہے، لیکن نبی کا مسکرانا عجیب مسکرانا ہوتا ہے۔ کیسا مسکرانا ہوتا ہے؟ نبی کا تبسم کیسا ہوتا ہے؟ نبی کی مسکراہٹ کیسی ہوتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام مسکرایا کرتے تھے تو آپ کے دانتوں سے ایک چمک نکلتی تھی، وہ چمک دیوار سے جا کر ٹکراتی تھی، وہ چمک دیوار سے جا کر کے ٹکرا کر کے لوٹ آتی تھی۔ اس لیے میں آقا کے چہرے کو ہمیشہ دیکھتا ہوں، اگر آقا مسکرا جاتے تھے تو آپ کے چہرے سے، آپ کے دندان مبارک سے جو مسکراہٹ آتی تھی، اس مسکراہٹ کی چمک دیواروں سے ٹکرا کر کے لوٹ کر کے آتی تھی۔ یہ ہے میرے آقا کا مقام، میرے آقا کے پسینے سے خوشبو۔ جب آپ کے قدم سے خوشبو آ رہی ہے تو آپ کے بدن سے کیا خوشبو آتی ہوگی، آپ کے پسینے سے کیا خوشبو آتی ہوگی۔ ہمارے آقا مدینے کی جس گلیوں میں سے گزر جایا کرتے تھے وہ گلی خوشبودار ہو جایا کرتا تھا، جس محلے سے گزر جایا کرتے تھے وہ محلہ خوشبودار ہو جایا کرتا تھا۔ گرمی کا زمانہ تھا، نبی پاک علیہ السلام دوپہر کو کھانا کھا کر کے آرام فرما رہے تھے، قیلولہ۔ ہم لوگ قیلولہ نہیں کرتے ہیں، لیلولہ کرتے ہیں۔ ایک ہے قیلولہ، دوپہر کو کھانا کھا کر کے تھوڑی دیر آرام کرنے کو قیلولہ کہتے ہیں، اور رات کے سونے کو لیلولہ کہتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ دوپہر کو ایسا سوتے ہیں کہ عصر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، ایک دم آرام سے، احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ عصر کی نماز ہماری قضا ہو گئی۔ دوپہر کو آرام کیا کرتے تھے ہمارے آقا، چند منٹ آرام کیا کرتے تھے۔ دوپہر کو کھانا کھا کر کے چند منٹ آرام کرنے کو قیلولہ کہتے ہیں، اور ہمارے پیارے آقا کی سنت ہے۔ اس سنت پر عمل کرنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا گرمی کے زمانے میں آرام کر رہے تھے، آپ کے پسینے مبارک جسم مبارک سے چھلک رہا تھا۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے اور روئی کا ٹکڑا لے کر کے شیشی میں روئی کے اندر جذب کرتے کر کے شیشی میں نچوڑنے لگتی ہے۔ اتنے میں آقا بیدار ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میری صفیہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ میرے پسینے کو روئی میں جذب کر کے شیشی میں کیوں نچوڑ رہی ہو؟ اس وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پیارے آقا میں غریب ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں قیمتی سے قیمتی خوشبوئیں استعمال کر سکوں۔ او میرے پیارے آقا، جب میں اپنی سہیلیوں کی جھرمٹ میں جاتی ہوں، ہماری سہیلیاں قسم قسم کی خوشبوئیں لگا کر کے آتی ہیں، لیکن جب میں اپنی سہیلیوں کی محفل میں جاتی ہوں میں کوئی عطر لگا کر کے نہیں جاتی، بلکہ میں آپ کے مبارک پسینے کو لگا کر کے جاتی ہوں۔ جب میں آپ کے مبارک پسینے کو لگا کر کے جاتی ہوں تو ہماری سہیلیاں پوچھتی ہیں کہ صفیہ تو کیا لگا کر کے آئی ہو کہ ساری خوشبوؤں کو مان کر دیا؟ اس وقت میں فخر سے بیان کرتی ہوں میں کوئی قیمتی عطر اور خوشبو لگا کر کے نہیں آئی، بلکہ میں اپنے مبارک آقا کا مبارک پسینہ لگا کر کے آئی۔ یہ ہمارے آقا کے قدموں کی خوشبو کا یہ حال ہے، ہمارے آقا کے پسینے کی خوشبو کا یہ حال ہے، ہمارے آقا کے دندانے مبارک سے، دہنے مبارک سے جو تھوک نکلتا اس کے اندر خوشبو تھی، اس کے اندر خوشبو تھی۔ مدینہ منورہ کے اندر بیر روما خریدا گیا، اس کنویں کا پانی کڑوا نکلا، صحابہ تشریف لائے، آقا کنویں کا پانی کڑوا نکل گیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ آقا نے فرمایا کہ جاؤ ایک گلاس پانی لے کر کے آؤ۔ ایک گلاس پانی لایا گیا، آقا نے اس سے چکھا، واقعتاً پانی کڑوا نکلا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک اس میں اس ایک گلاس پانی میں ڈال دیا، ایک گلاس پانی میٹھا ہو گیا۔ فرمایا کہ جاؤ اس ایک گلاس پانی کو بیر روما کے اندر ڈال دو۔ صحابہ نے فرمایا کہ او میرے پیارے آقا، وہاں تو پورے کنویں کا معاملہ ہے، ایک گلاس پانی میں کیا ہونے والا ہے؟
صحابہ نے فرمایا کہ وہاں تو پورے کنویں کا معاملہ ہے، ایک گلاس پانی میں کیا ہونے والا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ جاؤ، اس ایک گلاس پانی کو بیر روما کے اندر ڈالنا تیرا کام ہے، اور پانی کو میٹھا اور شیریں بنانا میرے رب کا کام ہے۔ اس ایک گلاس پانی کو اس بیر روما کے اندر ڈالا گیا، جیسے ہی ڈالا وہ پورا کنواں کا پانی میٹھا ہو گیا، پورا کنواں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ تو ہمارے آقا سے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل تو نے میرے قدم کو چوما تو کیسا پایا؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے پاک پیغمبر، میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے نظاروں کو دیکھا، جنت کے گلشنوں کو دیکھا، جنت کے باغات کو دیکھا، لیکن جو مزہ آپ کے قدموں میں ملا، جو خوشبو آپ کے قدموں میں ملی، وہ جنت میں نہیں ملی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ یہیں سے پھر آغاز ہوگا کہ ہمارے نبی کو کیسے لے جایا گیا، لے جانے کا انداز کیا تھا۔ رب کائنات ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر مکمل ایمان و ایقان نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔